یا محمد یا محمد یا محمد۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں پروگرام رحمت رمضان کے ساتھ۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں ہمارا موضوع معارف اہل بیت، جس پر ہم مسلسل بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ علامہ اسد علی زیدی صاحب، اور وہ مسلسل ہمارے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو فرما رہے ہیں۔ امام حسن کی آج شب ولادت ہے، اور ہمارا جو گفتگو کا سلسلہ ہے 2 دن 14ویں سحری اور 15ویں سحری میں ہم امام حسن کے موضوع پر بات کریں گے، اور مسلسل جو یہ 2 دن ہے اس پر ہم کچھ سوالات اپنے ناظرین کے لیے علامہ صاحب سے کریں گے اور وہ اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ تو قائم ٹی وی کی سحری ٹرانسمیشن میں ہم علامہ اسد علی زیدی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور چلتے ہیں ان کی طرف، ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلے تو میری جانب سے اور قائم ٹی وی کی جانب سے ہمارے تمام ناظرین کو آمد امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بہت مبارک ہو، اور ظاہر ہے کہ ہم رحمت کے عشرے سے اب برکت کے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ نبی نے اپنے خطبے میں اسے ہی برکت کا عشرہ کیوں کہا، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کے بیٹے کی آمد ہے، ان کے نواسے کی آمد ہے، فرزند رسول ہیں، اور ظاہر ہے کہ امام حسن کی ذات سے بابرکت ذات کون سی ہوگی جو اس عشرے میں آئی ہے، اور آخری عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور آپ یہ ماہ مبارک ہے، تمام لوگ اس میں اللہ کی برکتیں سمیٹ رہے ہیں، اور میں گزارش کروں گا کہ امام حسن کے ذکر کے صدقے میں ہم اپنے اپنے گھروں میں حالات آپ کے پیش نظر ہیں، ہماری دعا بھی یہی ہے کہ تمام مومنین و مومنات اپنے گھروں میں محفوظ رہیں، اور خدا امام حسن کے صدقے ان کے تصدق سے ان کی حفاظت بھی فرمائے، اور اپنے گھروں میں ذکر امام حسن منعقد کیجئے، کیونکہ ان کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر یقیناً عبادت ہے، اور عبادت سے ہی گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ کہتے ہیں کہ امام حسن نے کثرت سے عقد کیے، تو انہوں نے عقد زیادہ کیے، ساتھ میں طلاق ان کی زیادہ مشہور تھیں، تو اس بارے میں ہمارے ناظرین کے لیے آپ کچھ بتائیے۔ دیکھیے، تاریخ کا یہ کہنا یہ ایک تاریخی بات ہے، اور ظاہر ہے کہ آج کی نشست میں ہم ان سوالات کے جواب دیں گے جو کہ لوگوں کو تاریخ نے جن سوالوں میں الجھا دیا ہے، اور تاریخ نے کچھ ایسی باتیں رقم کی یا اس سے کروائی گئیں کہ ایسے سوالات ائمہ اہل بیت کے کردار پہ، ان کی حیات کے متعلق، کہ یہ سوالات پیدا ہوں اور لوگوں کے دل میں شک آئے کہ آیا ان کا کردار ایسا تھا یا یہ چیزیں ان کے کردار میں موجود ہیں۔ اور کل کی جو نشست ہے وہ ظاہر ہے کہ جشن کی نشست ہے اور مولا کی آمد کا دن ہے، تو اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن آج کے حوالے سے آپ نے جو سوال کیا، یہ کثرت سے تاریخ دانوں نے، دیکھیے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تاریخیں کن ادوار میں لکھی گئی ہیں اور کن کے حکم پہ لکھی گئی ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ مکتب تشیع کی کوئی تاریخ ہے، تو ایسی کوئی تاریخ موجود نہیں ہے جس کو خالصتاً علماء تشیع نے مل کے لکھا ہو۔ تو تاریخیں لکھی گئی ہیں ملوک کے زمانے میں، سلطانوں کے زمانے میں، بادشاہوں کے زمانے میں، اور آپ اگر تاریخ کثرت سے دیکھیں اور دقت سے اس کا مطالعہ کریں تو آپ یہ بات یقیناً آپ پہ واضح ہو جائے گی کہ ہمیشہ حکومت وقت کا فیور کرتے ہوئے اس کی طرف اس کا انکلینیشن جھکاؤ رہتا ہے، کہ تاریخ ظاہر ہے کہ اس کا چھپنا، اس کی اشاعت طباعت، اور حکومت اس پہ پیسہ خرچ کرتی ہے، کیونکہ آنے والے 100 سال بعد ہم جو یہ گفتگو کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی 50 سال بعد، 10 سال بعد، 100 سال بعد کوئی دیکھے، تو آج ہم اگر وہی گفتگو کریں گے تو ہمیں اسی گفتگو سے پہچانا جائے گا۔ تو اسی طرح تاریخ لکھوائی گئی، اور اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، چاہے اس کا تعلق کسی مسلک سے ہو، کسی فرقے سے ہو، تاریخ مسخ کی گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کے ساتھ بھی یہی ظلم ہوا، اور جتنا ظلم تلوار نے اہل بیت پہ کیا ہے اس سے کہیں زیادہ ظلم قلم سے اہل بیت پہ ہوا ہے۔ امام حسن اگر کثرت سے زواج کر رہے ہیں اور نعوذ باللہ کثرت سے طلاقیں دے رہے ہیں، دیکھیں میں اور آپ اور کوئی بھی عالم اگر اتنی شریعت جانتا ہے کہ نبی کی یہ حدیث طرفین کی کتابوں میں موجود ہے کہ اگر ایک طلاق دی جائے تو وہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے، لرزاں کر دیتی ہے، اور ہلچل پیدا ہو جاتی ہے اس سے زمانے میں، تو یہ اتنا کبھی فعل ہے اور اسے اتنا برا سمجھا گیا ہے، ڈسکریج کیا گیا ہے، اس سے روکا گیا ہے کہ اگر زواج کرو اور عقد ہو جائے تو کوشش کرو کہ طلاق نہ ہو۔ تو اتنی شریعت کیا میں اور آپ مفتیان دین جانتے ہیں اور فرزند رسول نہیں جانتے تھے؟ دیکھیے، جہاں ہم تاریخ کا یہ مارجن بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں
لوگوں کو کہ اگر مثال کے طور پہ سوال کیا جائے کہ جی فلاں صاحب کے بارے میں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے فلاں کام کیا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ایک جلیل القدر ہستی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کیا. تو یہ بات اوروں کے لیے تو آپ سوچ رہے ہیں، لیکن فرزند رسول اور اہل بیت کے لیے نہیں سوچ سکتے. تو تاریخ نے ظلم کیا ہے. جب ظاہر ہے یہ ماہ مبارک ہے، جناب امیر کی شہادت کے دن آئیں گے اور ہم اس پہ گفتگو کریں گے. جب شہادت جناب امیر المومنین کی خبر شام پہنچی تو لوگوں نے پوچھا کہ علی کیسے شہید کیے گئے؟ تو کہا سجدے کی حالت میں. کہا علی سجدے میں؟ کہا نماز فجر پڑھ رہے تھے. تو لوگوں نے پلٹ کے پوچھا اچھا کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ یعنی تاریخ کو اس طرح مسخ کیا گیا کہ اہل بیت کے کردار کو چھپایا جائے، ان کے کردار پہ انگلیاں اٹھائی جائیں. لیکن خدا کیا چاہتا ہے؟ اس نے اگر یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ اہل بیت کو طاہر و مطہر کرے گا اور رجس کو ان سے دور کرے گا، تو پھر کوئی بھی الزام نہیں لگ سکتا. اور اگر کوئی لگائے گا تو وہ الزام اسی کی طرف پلٹ جائے گا. کوئی پتھر پھینکا جائے گا تو وہ اسی کی طرف پلٹ جائے گا. اگر کثرت سے کر رہے ہیں تو زمانہ یہ تو بتائے کہ کس سے عقد کیا. اگر کیا ہے تو عقد کسی بیوی سے ہوا ہوگا، کسی کی بیٹی سے ہوا ہوگا، کسی کی دختر سے ہوا ہوگا، کسی کی ہمشیرہ بھی ہوگی. تو تاریخ وہ نام بھی تو بتائے کہ اس سے عقد ہوا اور اسے طلاق دی. اس کا مطلب ہے کہ اگر کثرت سے یہ مل ہی نہیں رہا ہے، اگر کثرت سے عقد کر رہے ہیں اور یہ بات اتنی مشہور ہے تو وہ نام بھی ملتے کہ فلاں سے عقد ہوا، فلاں سے عقد ہوا، فلاں کی صاحبزادی سے عقد ہوا اور پھر طلاق دی گئی. تو اگر تاریخ ہی نہیں بتا پا رہی کہ عقد ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ موجود ہی نہیں ہے ایسا. بہت شکریہ قبلہ. میرا اگلا سوال آپ سے امام حسن کی صلح کے بارے میں جو بہت مشہور ہوئی ہے، کیا کسی مجبوری کے تحت امام نے صلح کی؟ دیکھیے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حاکم شام سے اگر صلح ہوئی ہے تو آیا امام حسن نے صلح کی ہے یا صلح اس طرف سے ہوئی ہے؟ دیکھیے میں خدا نخواستہ میں مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگ بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان سے معذرت کر کے میں نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، ان کی افہام و تفہیم کے لیے، کیونکہ مثال سے بات قریب ہو جاتی ہے. اور وہ مثال یہ ہے کہ خدا نہ کردہ اگر میرے اور آپ کے درمیان کوئی تنازع ہو جائے یا میرے اور کسی شخص کے درمیان کوئی تنازع ہو جائے، آپ کے یا آپ کے کسی جاننے والے کے، اور لڑائی اس حد تک بڑھ جائے کہ صلح کی نوبت آ جائے، تو اگر کوئی غلطی پہ ہوگا یا کمزور ہوگا تو وہ آئے گا صلح کرنے. اگر دو فریقین میں جنگ ہے تو جو ہار رہا ہوگا وہ صلح کرے گا. تو پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صلح کے لیے امام حسن آگے بڑھے ہیں یا پہل دوسری طرف سے ہوئی ہے. تو اس کے لیے آپ جا کے دیکھیے امام حسن اور خلافت راشدہ، لاہور سے کتاب چھپ چکی اردو زبان میں، اور انہوں نے بھی امام اسماعیل بخاری کا حوالہ دیا، اور صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ جس وقت حسن بن علی لشکر لے کے چلے ہیں، یہ بھی ہمارے یہاں ایک مغالطہ ہے کہ لشکر نہیں تھا، لشکر تھا، لشکر لے کے چلے ہیں. لیکن نبی کی ایک حدیث موجود ہے جسے امام حسن نے اپنے نانا کی حدیث کو سچا کیا کہ کیا یہ میرا بیٹا سید ہے اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہ کے درمیان امن پیدا ہوگا، حالت امن ہو جائے گی. تو امام حسن جس وقت چلے ہیں تو عمرو بن عاص جو حاکم شام کے مشیر بھی ہیں، عاص بن وائل کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا کہ حسن ابن علی ایسا لشکر لے کے آ رہے ہیں جو پہاڑوں سے زیادہ قوی ہے، ایسا مضبوط لشکر لے کے آ رہے ہیں اور تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. تو اس نے گھبرا کے پوچھا کہ میں کیا کروں کہ میں اس لشکر سے بچ سکوں؟ تو وہاں جملے موجود ہیں کہ جو کچھ نہیں کر سکتا وہ صلح کر لیتا ہے. تو پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صلح امام حسن نے نہیں کی ہے، امام حسن سے صلح کی گئی ہے. اور اسی طرح یہ جملہ جو علماء نے کثرت سے کہا کہ صلح امام حسن سے کی گئی ہے، امام حسن نے نہیں کی ہے، اور جنگ امام حسین سے کی گئی ہے، امام حسین نے جنگ نہیں کی. واہ واہ، بے شک بے شک، بہت بہت شکریہ قبلہ. اب وقت ہے ناظرین ایک بریک کا، ہم تھوڑی سی دیر میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی. یا محمد یا محمد. باغ جنت پا خدا ازلی لکھا ہے، باغ جنت پا خدا ازلی
لکھا ہے، ڈالی ڈالی پا محمد علی لکھا ہے، سبز پتوں پسند اور کلی بزہرا، سبز پتوں پسند اور کلی بزہرا، اور سرخ پھولوں پا حسین ابن علی لکھا ہے۔ جی ناظرین، آئیے اب چلتے قبلہ کی جانب اور ان سے ہمارا موضوع جو ہم نے سوال کیا تھا سلو کے بارے میں، دوبارہ اس کو وہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ جی آغا اس کے بارے میں بتائیے گا۔ جی دیکھیے، اب میں نے جیسے عرض کیا کہ ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سلو کاغذ قلم لے کے کون آیا ہے، تو کاغذ قلم اس طرف سے آیا ہے، اور اس میں بھی ہمارے یہاں مسلسل یہ گفتگو ہوتی ہے کہ کاغذ قلم اگر وہاں سے آیا ہے تو یہ کیا ہے، تو امام حسن نے یہ بتا دیا کہ کل جو تم نے نہیں دیا تھا وہ حسن نے تم سے منگوا لیا، تو لے کے آئے ہیں۔ اور دیکھیں شرطیں وہ بتاتا ہے جو کہ ایک اپر ہینڈ دسترس رکھتا ہے، تو شرطیں وہاں سے نہیں بتائی گئی ہیں، شرطیں امام حسن نے بتائی ہیں، اور جو برتر ہوتا ہے اس کی شرطوں پہ سلو ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر شرطیں حسن ابن علی علیہ السلام لکھوا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاور اور قوت امام حسن رکھتے ہیں، اسی لیے ان کی شرطوں پہ سلو ہو رہی ہے۔ تو وہ آ کے کہہ رہا ہے حسن آپ شرطیں بتائیے تو ہم سلو کریں، تو امام نے اپنی شرطیں بنوائی جس کی بعد میں پاسداری نہیں کی گئی یقیناً، چونکہ ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ آپ اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ مقرر نہیں کر سکتے، یزید ابن معاویہ کو، جو کہ کیا گیا۔ ممبروں سے جناب امیر پہ سب و شتم نہیں ہوگا، انہیں برا بھلا نہیں کہا جائے گا، اہل بیت کا قتل نہیں ہوگا، سادات کا قتل نہیں ہوگا، شیعان علی کا قتل نہیں ہوگا، اور بہت ساری تفصیلات ہیں اس سلو میں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہم سلو کو عام تصور یہ ہے کہ سلو کو کمزوری سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے سورہ فتح میں کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے میرے حبیب آپ کو فتح مبین دی ہے، اور یہ آیت سرکار دو عالم ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ فتح کس کو کہا ہے قرآن نے؟ آیا بدر کی جنگ کو کہا ہے، احد کی جنگ کو کہا ہے، خیبر کو کہا ہے، خندق کو کہا ہے، کس کو کہا ہے؟ غزوہ حنین کو کہا ہے۔ تو آپ اگر تفسیر کو دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس کی فتح ہے جس میں تلوار سرے سے چلی ہی نہیں ہے، یہ فتح قلم سے ہوئی ہے، اور وہ صلح حدیبیہ ہے جس پہ کہنے والوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں کبھی آپ کی نبوت پہ ایسا شک ہوا ہی نہیں جس دن صلح حدیبیہ پہ ہوا ہے۔ تو اس وقت بھی نبی نے قلم سے، کیونکہ نبی کی بصیرت ہے، وہ علم الہی سے جانتے ہیں کہ یہ صلح سب سے بڑی فتح ہے، اور خدا اسے کھلی ہوئی فتح مبین آشکار فتح کہہ رہا ہے۔ تو اگر نبی کی فتح مبین قلم سے ہے تو حسن بھی تو منیت کی منزل پہ ہے نا، جیسے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام وہاں کہا کہ حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں، تو حسن بھی منیت کا درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ طرفین کی علماء اہل سنت نے بھی لکھا، علماء تشیع نے بھی یہی لکھا کہ سر سے لے کر شکم مبارک تک امام حسن شبیہ رسول ہیں، اور شکم مبارک سے لے کر قدم مبارک تک حسین شبیہ رسول ہیں۔ اب یہ کیا ضرورت تھی کہ اس تقسیم کی؟ دونوں پوری شبیہ ہو جاتے۔ دیکھیے ہاتھ آتے ہیں اوپری حصے میں اور پاؤں آتے ہیں نچلے حصے میں۔ امام حسین کو تشبیہ دی ہے قدم والے حصے سے، اور مولا حسن کو اس سے جو ہاتھ ہے، یعنی حسن کا ہاتھ رسول کا ہاتھ ہے، حسین کا قدم نبی کا قدم ہے، یعنی نبی یہ بتا گئے ہیں کہ اگر حسن کسی کے خلاف قلم چلائے تو حسن نے نہیں چلایا، میں نے چلایا، اور اگر حسین کسی سے جنگ کرنے کے لیے جائے اور قدم اٹھائے اور اس کے خلاف کھڑا ہو جائے اور قیام کرے تو یہ حسین کا قیام مت سمجھنا، یہ میرا قیام ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امام حسن نے اگر سلو کی ہے تو یہ امام حسن کی فتح ہے، کیونکہ صلح حدیبیہ کو اللہ نے فتح مبین کہا ہے اور وہ قلم سے ہوئی ہے۔ تو یہاں میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں
کہ اس امام کے بارے میں کوئی کیا سمجھے گا جس نے قلم کو ذوالفقار بنا لیا ہے۔ جی بہت خوب قبلہ، میرا آپ سے آج کا آخری سوال یہ ہے کہ امامت کا سلسلہ امام حسین کی نسل سے کیوں چلا؟ امام حسن بھی تو جناب سیدہ کے بڑے بیٹے تھے اور بڑے ان کے امام تھے، تو امامت کا سلسلہ امام حسن سے کیوں نہیں چلا؟ دیکھیے یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور یہ تاریخ میں بار بار پوچھا گیا ہے، لوگوں نے ائمہ سے بھی یہی سوال کیا، اور قرآن میں سورہ مبارکہ زخرف میں ایک آیت ہے جس کی تفسیر میں اس کا جواب موجود ہے اور ہمارے علماء نے کثرت سے اس کو نقل کیا۔ علامہ ہاشم بہرانی نے بھی اس کو لکھا، صاحب کفایت العصر، خزاز قمی نے بھی اس کو لکھا، صاحب تعویل الآیات، اور بڑی بڑی ہیں کتابیں، لیکن کثرت سے اور بالاتفاق ہمارے یہاں یہ موجود ہے کہ سورہ مبارکہ زخرف کی 28ویں آیت یہ کہہ رہی ہے وَجَعَلَهَا کلمتم باقیتم فی عقبہ، ہم نے کلمہ باقیہ بنا کے اس کی پشت میں اسے رکھ دیا۔ تو کسی نے امام صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ مولا یہ کلمہ باقیہ کیا ہے اور کس پشت میں رکھا ہوا ہے، کس کے عقب میں رکھا ہوا ہے؟ تو فرمایا کلمہ باقیہ اللہ امامت کو کہتا ہے، اور یہ ذریت حسین کی بات ہے کہ ہم نے امامت کو پشت حسین میں رکھا ہے، نسل حسین میں رکھا ہے۔ تو پھر اس نے یہ سوال کیا کہ مولا پھر نسل حسن میں کیوں نہیں رکھا؟ وہ تو حسین کے بھی امام ہے، ظاہر ہے امام حسن حجت ہیں امام حسین پہ بھی اور بڑے بھائی بھی ہیں، تو وہاں سے کیوں نہیں آیا؟ تو امام نے آیت پڑھی، اور آیت سورہ مبارکہ انبیاء میں موجود ہے، اور آیت کیا ہے کہ اللہ جو کرے اس سے سوال نہیں کیا جاتا، سوال تم سے ہوگا کہ تم کیوں کرتے ہو۔ تو پلٹ کے کہا یہ بتاؤ کہ اللہ نے موسیٰ اور ہارون کو بھائی بنایا؟ کہاں بنایا؟ تو کہا یہ بتاؤ کہ حضرت موسیٰ کی نسل میں نبوت کو کیوں نہیں رکھا، ہارون کی نسل میں کیوں رکھا؟ کہا یہ خدا کی مشیت اور اس کے فیصلے ہیں۔ دیکھیے ایک تو یہ جواب ہے کہ اللہ نے رکھا، یہ اس کی مرضی ہے کہ اس نے امامت کو کہاں سے جاری کیا۔ دوسرا یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امامت بالکل جدا ہو گئی شاید امام حسن سے، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ کو یقیناً یاد ہوگا اور ہمارے ناظرین کی، سامعین کی حافظے میں یہ بات محفوظ ہوگی کہ 4 رمضان المبارک کو ہم جب امہات المعصومین کے سلسلے پہ گفتگو کر رہے تھے تو ہم نے مادر امام پنجم پہ گفتگو کی تھی، جناب فاطمہ بنت حسن پہ، اور اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ 5ویں امام کی جو والدہ ماجدہ ہیں، ظاہر ہے کہ امام سجاد سے پھر نسل کا سلسلہ چلا امامت کا، جنہیں کربلا میں محفوظ رکھا گیا، اور امام پنجم بھی موجود تھے۔ ان کا عقد جس بی بی سے ہوا ہے، اور یہ بات ہمیں اسے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اور مومنین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس بی بی کا نام بی بی فاطمہ بنت حسن ہے، جو کہ امام حسن کی بیٹی ہیں، دختر ہیں، اور جناب قاسم حسن، جناب قاسم جن کا تذکرہ آپ محرم میں سنتے ہیں، امام حسن کے شہزادے، ان کی بہن ہیں۔ اور دیکھیے، اور علماء نے یہ لکھا امام پنجم کے بارے میں کہ یہ وہ واحد ہے جو ہاشمیوں کا ہاشمی ہے، علویوں کا علوی ہے، فاطمیوں کا فاطمی ہے، یعنی دونوں امامتوں کا سلسلہ جڑ گیا واپس آ کے۔ اور ماں کی عظمت پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ ماں کے بغیر نسل چل نہیں سکتی، تو امامت اگر باپ کے ذریعے صلب حسین سے آ رہی ہے تو امامت ماں کے ذریعے جو امامت کی آغوش ہے، جس میں پرورش پا رہی ہے، وہ تو نسل حسن سے ہی ہے۔ اللہ نے دونوں امامتوں کو جوڑ دیا، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ ماہ مبارک ہے، آپ تلاوت کر رہے ہیں اور کثرت سے تلاوت کیجئے قرآن کی ایک ایک آیت کی، ایک آیت پہ اس ماہ مبارک میں پورے ختم قرآن کا ثواب ہے۔ لیکن جہاں سورت نعمتیں آپ کو مل رہی ہیں تو اس کا شکر بھی ادا کرنا ضروری ہے، اور سورہ رحمان میں خدا بار بار کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اپنے پروردگار کی۔ تو وہیں یہ آیت رکھی ہوئی ہے، ہم نے 2 برابر کے سمندر بنائے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، 2 برابر کے سمندر ہیں، ان کے درمیان ایک برزخ ہے، وہ ایک دوسرے کو مس نہیں کرتے، ان میں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں۔ تو صرف شیعہ علماء نے نہیں، علامہ جلال الدین سیوطی نے اس کی تفسیر لکھی ہے کہ جو 2 بحر بنائے ہیں، وہ ایک سیدہ ہیں، ایک علی، برزخ رسول ہے، موتی حسن کو کہا گیا ہے، مرجان حسین کو کہا گیا ہے۔ اور اس میں بھی یہ حکمت قرآن ہے، لوگ صرف قرآن پڑھیں نہیں، اس کا اپنا ثواب ہے، لیکن اس میں غور و فکر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ قرآن کے اسرار و غوامض ہیں کہ اگر حسن کو موتی کہا گیا ہے تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام موتی کیوں ہیں اور حسین مرجان کیوں ہیں؟ تو علماء نے اس کی شرح میں لکھا موتی سیپ میں اکیلا ہوتا ہے، مرجان کی شاخیں ہوتی ہیں، چونکہ موتی سیپ میں اکیلا ہوتا ہے اسی طرح حسن سیپ میں اکیلے ہیں، نسل میں امامت نہیں ہے، اور مرجان کی جھاڑی ہوتی ہے، اس میں شاخیں ہوتی ہیں، تو نسل میں امامت حسین کی ہے، وہ جھاڑیوں کی طرح، شاخوں کی طرح ہے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ پوری نسل حسین جو کہ ذریت حسین ہے، جو کہ امامت ہے، اس سمیت یہ 10 امام اگر امام حسن کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو حجت امام حسن ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، اب وقت ہوا ہے ہمارے پروگرام کے اختتامی، اس میں مراحل میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ
کل ہم اسی موضوع کو مزید ہم آگے اور بڑھائیں گے، کیونکہ آج شب ولادت ہے اور کل ولادت کا دن ہے امام حسن کی، تو انشاءاللہ کل بھی ہمارا یہی موضوع رہے گا اور ہم انشاءاللہ اس کو وہیں سے آغاز کریں گے اپنے موضوع کو. تو کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنے میزبان خاور اظہر نقوی کو انشاءاللہ کل پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ. یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا